One's desire is to be free. Restriction, laws, rules, morals, ethics, anything that would become a hindrance towards the freedom is considered to be bad nowadays. In reality, when you look at the statement that I said, that Allah subhanahu wa ta'ala created us as a slave, and is going to take us out of this world as a slave, then freedom doesn't really fit into this equation. That if you're born a slave and you get out of this world as a slave, then where is the freedom? Freedom is the opposite of slavery. If you are a slave, then you're not a free man. If you're a free man, then you're not a slave. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create men or jinn other than that they are going to be in slavery. So they don't have any other purpose of creation. Neither I brought them in this world as free, neither I'm going to take them out of this world as free. They're going to be slaves in this world, and they have the opportunity to choose who their master is going to be. So where the freedom lies is deciding who your master is going to be. Not that you're going to become free. You will never become free. But where you have the freedom to choose is that whose slavery you're going to do. If you understand that fact, then it becomes very clear that towards which humanity is going, it is actually false. یہ ایک سراب ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے آج کل کی دنیا میں، اور جو بھی انسان اس سراب کے پیچھے پھرتا ہے، اور تقریباً ہم سب پھر رہے ہیں، جب اس جگہ تک ہم پہنچتے ہیں اور آزادی آزادی آزادی، تو جب اس جگہ تک ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. یعنی ہم نے صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا مولا کون ہوگا. اور علی بھی کسی کا مولا تب تک نہیں بنتا جب تک خود انسان اس بات کو نہ کہہ دے کہ علی تو میرا مولا ہے. علی کی غلامی میں کوئی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ علی کی غلامی کرنی پڑتی ہے. علی کا غلام بننا پڑتا ہے. اگر علی کا غلام نہیں بنیں گے تو پھر کسی اور کے بن جائیں گے. یعنی غلام تو ہم نے رہنا ہی. جو علی کی غلام نہیں ہے وہ بھی غلام ہے، لیکن علی کی غلامی میں انسان کو جو ملتا ہے وہ کسی اور کی غلامی میں. اتنا رہے پائنا رہے پائنتالی سوا لکھ نہ رہے. So we're actually not free men. We are slaves. We just have to decide whose slavery we're going to do. Allah subhanahu wa ta'ala gave us 124,000 prophets. Allah subhanahu wa ta'ala gave us Masumin alayhi salam. They are our masters. Every prophet that came said, "I'budullah wajtanibut taghut." Every prophet. You don't need translation, right? I'budullah, yani what? Become the slave of Allah. If you become the slave of Allah, what will happen is wajtanibu taghut, you will automatically go away from everything which is not Allah. But اردو میں کہیں خدا کے غلام بن جاؤ. اگر خدا کے غلام بن جاؤ گے تو پھر ہر غیر اللہ سے تم اجتناب کرو گے، اور اگر خدا کے غلام نہیں بنتے تو ہر غیر اللہ کے غلام بن جاؤ گے، خدا کے غلام نہیں بنو. موضوع آپ کو یاد ہے؟ اگر اس تھوڑی سی وقت میں جو ہم آپ کے پاس ہیں، اگر صرف یہ جملہ ہی یاد رہ جائے
اگر صرف آپ کو یہ جملہ یاد ہی رہ جائے تو اس جملے کے یاد رہنے کا فائدہ اتنا ہوگا کہ کسی بھی ماہ رمضان کے اندر جتنی بھی آپ نے عبادتیں کی، جتنے بھی آپ نے نمازیں پڑھی، جتنے بھی آپ نے روزے رکھے، جتنے بھی آپ نے خدا کے سامنے جھکنے کی کوشش کی، وہ سب ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. یہ جملہ کس کا ہے؟ ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یعنی خدا کی سلامتی ہو آپ پر جو کہ عبودیت کے باپ ہیں، جو کہ عبودیت کے باپ ہیں. ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ. امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ تھا. تو ابا عبداللہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ لقب بن جاتا ہے. ابا عبداللہ ایک لقب بن جاتا ہے. لقب یعنی ٹائٹل، لقب یعنی انٹروڈکشن، یعنی جس کی انٹروڈکشن عبودیت کا باپ ہو، اس کا اگر آپ کو جملہ یاد رہ جائے اور پھر انسان عبداللہ نہ بنے، خدا کا غلام نہ بنے، تو پھر یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہے. جملہ کیا ہے کہ رضاً بقضائک تسلیماً لامرک صبراً علی بلائک لا معبود سواک. یعنی میں راضی ہوں تیری قضا سے، سر جھکائے ہوں تیرے امر کے سامنے، صبر کرتا ہوں تیری بلاؤں پہ، کوئی اور میرا معبود نہیں سوائے تیرے. I'm happy with your decree. I submit in front of your orders. I am patient on the hardships that you bring. There is no one else who I am a slave of. Submission is an innate ability of human beings. Right? آپ کسی کو تسلیم سکھا نہیں سکتے. آپ حوضہ میں چلے جائیں، کتابیں پڑھ لیں، اس میں صرف کتابیں پڑھ لینے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں بنتا. ساتھ آپ نے کتاب پڑھ لی، آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ نے مجالس میں شرکت کر لی، آپ نے امام حسین کی عزا کی، آپ روئے. ان سارے کاموں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ مسلمان، یعنی تسلیم وہی شخص جو کہ اپنے سر کو جھکا دے کہ ان سارے کے سارے کاموں کو کرنے کے بعد میں مسلمان بن جاؤں گا. آپ کہیں میں تو مسلمان ہوں، میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ میرا بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اور الہ نہیں سوائے اللہ کے. اگر اس کلمے کے اندر کہیں پہ بھی کوئی اور الہ بن گیا تو وہ شخص پھر مسلمان نہ رہا. صحیح ہے غلط؟ کون ہے مسلمان؟ Who is a Muslim? Someone who submits to the will of Allah. Who is not a Muslim? Someone who submits to the will of other than Allah. True? See? If I submit to the will of anyone other than Allah, am I a Muslim? مسلمان نہیں رہا نا. Definition کیا ہے کہ someone who submits to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Absolutely. Not that I will submit to the will of Allah 50% of the times, then I will submit to the will of someone else 50% of the times. It is, the definition is not such that I submit to the will of someone 99.9% of Allah and then 0.1% of someone else. It's not such. It's absolute.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. I was born in a Muslim family. I did not have to convert to Islam. Right? ساتھ ہے نا یہ مقدمے ہیں اس میں کہ میں آپ کو لوز نہ کر جاؤں تاکہ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اب شہادتین کہیں گے تو اب آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, آٹومیٹکلی میں مسلمان بن گیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں یا نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوں, اسلام کے دائرے میں آپ کو خود داخل ہونا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ کب میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوا, کب میں نے شروع کیا کہ ایبسولوٹلی کسی اور کے سامنے میں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا, تو ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا, کیونکہ میں کہتا تو ہوں لا الہ الا اللہ, لیکن میں کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں. میں کہتا تو ہوں کہ کوئی اور معبود نہیں سواک, لیکن میرے بہت سارے معبود ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں, لیکن میں بہت سارے اور لوگوں کے امر کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں تو ہوں کہ میں تیری رضا سے راضی ہوں, لیکن میں بہت سارے اور لوگوں کی قضا سے, حکم سے راضی ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو صبر, جو تو بلائیں لے کر آتا ہے میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں, لیکن جب بلا آتی ہے تو میں آہو بکا کرتا ہوں. حقیقت پھر کیا ہے؟ یعنی ہمیں اپنے آپ سے آنسٹ ہونا پڑے گا. اپنے آپ کو دھوکہ دے دے کہ زندگی کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اپنے آپ کو دھوکہ, انسان کو سب سے زیادہ کون شخص پسند ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ افطاری کھانے کے بعد اور سب ذہن کو بھاری کرنے کے بعد اور جسم کو بھاری کرنے کے بعد اگر ایک سوال کیا جائے کہ آپ کو کون سی ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے, جواب کیا آئے گا؟ ماں کا لفظ تقریباً سب کہیں. ہونا کہ کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ باپ بیچارے کا تو سیکنڈ آئے گا, شاید تھرڈ آئے, لیکن ماں کا سب سے پہلے آئے گا کہ who do you love the most؟ کس سے سب سے زیادہ پیار ہے, کون آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو جنرلی ماں کا لفظ ہے. ماں کو انسان کیوں پسند کرتا ہے, کیوں پیار کرتا ہے, کیوں اس سے زیادہ اور کوئی پیاری ہستی نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس نے مجھے جنم دیا, اس نے میرا خیال رکھا, اس نے مجھے پالا, اس نے میرے لیے قربانیاں کی. تو حقیقت میں یہ سارا کا سارا پیار جو میری ماں کے لیے, حقیقت میں اپنے لیے, حقیقت میں اپنے لیے, کیونکہ وہ میری ماں ہے. کسی اور کی ماں کے ساتھ مجھے کیوں نہیں ہے پیار؟ کیوں میں اس کو نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ پیار مجھے جس ہستی میں ہے وہ کسی اور کی ماں نہیں. سب سے زیادہ پیار مجھے جس ماں کے ساتھ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ میری ماں ہے. اس نے مجھے اس دنیا میں جنم دیا, اس نے میرا خیال رکھا ہے, اس نے مجھے پالا پوسا ہے, اس نے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے جب میں بیمار تھا تو میری خدمت کی ہے, اس نے میری ہر آہ و بکا پہ لبیک کہا ہے. تو حقیقت میں کیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو پیار ہوتا ہے اس دنیا میں وہ خود اپنے آپ سے ہوتا ہے. اب جس سے سب سے زیادہ پیار ہے آپ اس کو دھوکہ دیں, آپ اسی کو دھوکہ دیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس مسلمان کہنے میں اور نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں. میں جو کہ دوسروں کے امر کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہوں, دوسروں کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہوں, جب خدا حکم کرتا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا, تو حقیقت میں ابھی میں اسلام کے دائرے میں نہیں آیا. ہاں یہ ہے کہ ہم طاہر ہیں ہم, اور یہ طہارت بھی صرف اس جسم کی ہی ہے کہ آپ نے غسل کر لیا, آپ نے وضو کر لیا, آپ طاہر ہیں. آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, آپ طاہر ہیں.
کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاہر بھی اور نجس بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاہر بھی ہو اور نجس بھی ہو؟ یہ دونوں تضاد ہے نا، اپوزٹس ہیں. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں، اگر کوئی پوچھے آپ طاہر ہیں یا نہیں ہیں، میں طاہر ہوں الحمدللہ، لیکن اندر سے نجس. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی زندگی ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے دیتے گزار دی. شخص پسند نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ اگر آپ سے زیادہ بڑا تو اور کوئی شخص ہے. ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، دعائے وحدت بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں خیال آ رہا ہے یار میں ادھر کیوں بیٹھ گیا، میں کسی اور کے ساتھ بیٹھتا. یعنی جو خود ہے اپنے نفس کے اندر اس کو باہر نہیں نکلنا. جس طرح سے دوسرے کے بارے میں ہم فیل کرتے ہیں اس کو نہیں کہنا. We're not going to say to the person exactly how we feel about that person, because if we were to say it, that person is going to go away from us. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس میں ہم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، کمال حاصل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں. اور جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کمال حاصل کریں تو پھر ظاہر ہے دوسروں کو ٹوپی پہنانے میں تو ہمیں مشکل. مشکل نہیں ہوتی، سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. حقیقت یہ کہ جب ان سارے کے سارے پردوں کو ہٹایا جائے گا، جب ان سارے کے سارے دھوکوں کو ہٹا دیا جائے گا، جس دن کا ہمیں انتظار ہے روز محشر کا، اس دن سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور کون اپنے ساتھ امین تھا. کون اپنے ساتھ امین تھا. اسلام کے دائرے میں داخل ہونا پڑتا ہے. جہاں تک فقہ کا تعلق ہے وہ ایک احترام ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے یا آپ نے کلمہ پڑھا، یہ اپنی جگہ پہ. کوئی یہ نہ کرے کہ جی آقا صاحب نے ہمیں معاذ اللہ اسلام کے دائرے سے نکال دیا. نہیں، آپ کے پاس جو حرمت ہے، آپ کے پاس جو عزت ہے وہ آپ کی عزت ہے، اور وہ صرف اسی دنیا کے لیے. اس دنیا کے بعد یہ حرمت نہیں ہے. صحیح؟ اگر میں ریا کرتا ہوں، جو کہ میں غالباً کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، نہیں جی میں نے تو لوگوں کے لیے نہیں پڑھا، نہیں میں تو ممبر پہ بیٹھا، میں نے تو اخلاص کے ساتھ اور خدا کے لیے اور بی بی فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا. لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے مجھے مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی سی کیا ہے تھوڑی سی کرتا جاؤں. کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ جو ریاکار ہے اس کو روز محشر میں پکارا جائے گا، اے خاسر، اے مشرک، اے کافر. روز محشر میں حرمت ہمیں نہیں ملنی. روز محشر میں جو ہے، اگر ذرہ بھر ریا کی تھی تو اس روز دیکھ لیں گے، اگر ذرہ بھر گناہ کیا تھا اس روز دیکھ لیں گے، اگر اچھا کوئی کام کیا تھا ذرہ بھر وہ بھی دیکھ لیں گے. تو تسلیم پھر کیا ہوئی؟ تسلیم یعنی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا اور خدا ہی کے آگے اپنے سر کو جھکانا. یہ چیز ہمارے اندر آلریڈی تسلیم